بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ کتاب کا نام کیٹو کہانی، مصنف مستنصر حسین تارڑ۔ رات ہوئی تو خابر سے گلیشیئر میں سے نکلنے والی ندیوں کے پانی کی آواز آتی تھی۔ کچن کے برابر میں جو چشمہ تھا یا گلیشیئر کا پگھلاؤ تھا، اس کی سرسراہٹ تھی یا تیز ہوا تھی جو بہت سرد تھی۔ کچن ٹینٹ میں چولہا جل رہا تھا، اس کی روشنی تھی اور لالٹین ترپال کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی روشنی تھی جو اس کے راستے پر پڑ رہی تھی، جس پر چل کر ہم نے کل اردوکس پہنچنا تھا۔ اب نا امیدی کے اور خوف کے گلیشیئر سے پرے امید کے دیے جلنے لگے تھے۔ ٹرک میں پہلی بار ہم اس یقین کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ ہم کنکورڈیا پہنچ جائیں گے، کیٹو دیکھ لیں گے، کیٹو بیس کیمپ تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اس سردی سے اور تند ہوا سے جو ترپال پر زور لگاتی تھی اور گاہے بگاہے جو بوندیں اس پر ٹپ ٹپ برستی تھیں، ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمام ممبروں نے گرم جیکٹس پہن لی تھیں اور ہاتھ زیادہ دیر تک جیبوں سے باہر نہیں رکھتے تھے۔ نوڈل سوپ کے بعد غلام نے شیف اسپیشل یعنی باورچی کی اسپیشل ڈش پیش کی، اور وہ تھا آلو قیمہ۔ آپ بے شک بہترین فرانسیسی کوزین اور اعلیٰ چینی خوراکی نوش کریں، لیکن آلو قیمہ تو بس آلو قیمہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران خوراک کے موضوع پر گفتگو شروع ہوئی اور سب نے اتفاق کیا کہ ہم نے زندگی میں مسلسل اتنی اچھی اور اتنی مختلف خوراک کم ہی کھائی ہوگی، اور اس کا تمام تر کریڈٹ غلام کو جاتا ہے اور چنگیزی کو جاتا ہے کہ جس نے یہ غلام سپلائی کیا تھا۔ لیکن تارڑ صاحب، گرم گرم سموسوں کی بھی کیا بات ہے؟ میاں صاحب نے چٹخارے لے کر کہا، یا پھر آلو چھولے ہوں تیز مرچوں والے اور ذرا لیمو بھی نچوڑا گیا ہو، اور بس میرے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ یار، کسی ظالم نے پکوڑوں کی بات نہیں کی۔ عامر کا موڈ ابھی تک خراب تھا۔ پکوڑا بادشاہو پکوڑا ہوتا ہے۔ پاکورا؟ غلام بولا، اور بولنے کے بعد ہنسا، اور اس کے ہنسنے سے خابر سے گلیشیئر کا طرح نکل گیا ہوگا۔ پاکورا کھلائے گا، ہم کھلائے گا۔ کب کھلائے گا یار؟ ابھی کھلائے گا، تیار ہے۔ اس نے ایک دیگچی میں ہاتھ ڈال کر پہلے سے تیار شدہ بیسن نکالا اور چولہے پر رکھی کڑائی میں ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ ہم بہت دیر سے سوچ رہے تھے کہ غلام نے یہ کڑھائی کیوں چڑھا رکھی ہے۔ غلام، ہم تیرے غلام ہیں، عامر نے غلام کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ نوڈل سوپ، آلو قیمہ، چپاتی اور پکوڑے، بعد میں قہوہ بھی، اور خابر سے گلیشیئر کی سرد ہوا بھی، بارش کی چند بوندیں ترپال پر، اور نا امیدی کے گلیشیئر پر جلتا آس کا دیا بھی۔ ہماری کائنات مکمل تھی۔ کوئی آ رہا تھا، اردوکس سے آنے والے راستے پر کوئی اتر رہا تھا، کیونکہ ادھر سے بھاری قدموں کی آواز آ رہی تھی، اور تب ہم نے ترپال میں بیٹھے ہوئے اترائی پر اترتے ہوئے ایک باریش غیر ملکی کو دیکھا، اور وہ باریش غیر ملکی اپنے دونوں ہاتھوں میں پاکستان کا ایک بہت بڑا پرچم تھامے باقاعدہ سامنے دیکھتا پریڈ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، جیسے طبلِ جنگ بج چکا ہو اور وہ جھنڈا اٹھائے جنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہا ہو۔ سپاہیوں کی طرح سینہ نکالے دھم دھم کرتا ہوا وہ غیر ملکی، اور اس کی داڑھی کا رنگ سرخ تھا، اس راستے سے نیچے آ رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں ایک لہراتا ہوا پاکستانی پرچم تھا۔ اوئے، یہ کیا چیز ہے؟ تارڑ صاحب، اسے پکڑو، یہ کون ہے؟ باجی کوئی پاگل خانہ لگتا ہے، اس سے بات کرو، میں نے کہا۔ بھاجی گڈ نائٹ، ادھر تو آؤ۔ ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ جن لوگوں نے بولتورو گلیشیئر پر سفر نہیں کیا اور اس کی ویرانی میں خابر سے گلیشیئر کی تہانے پر رات نہیں گزاری، اس کے گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا کہ ایک پاکستانی پرچم بردار غیر ملکی ایک دم اردوکس کی جانب سے نازل ہو جائے تو انسان اسے دیکھ کر کیسے بے وقوف اور بے یقین ہو جاتا ہے۔ ہم نے اسے چائے کے ایک کپ کے لیے نیلی ترپال کے نیچے اپنے ڈائننگ ایریا میں آنے کی دعوت دی تھی،
جو اس نے بلا جھجک قبول کر لی، پرچم سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس دوران اس کا پورٹر بھی پہنچ چکا تھا، جو اس طوفان میں صاحب کے پیچھے بھاگتا چلا آ رہا تھا۔ چائے کا مگ پیش کرنے کے بعد پہلا سوال یہی تھا کہ جناب، آپ ایک غیر ملکی معلوم ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی پرچم اٹھائے کیوں چلے آ رہے تھے؟ اس لیے کہ آئی لو پاکستان، اس نے سینے پر مکہ مار کر کہا۔ پاکستان از اے گریٹ کنٹری۔ اور آپ کا ملک کون سا ہے؟ پاکستان، اس نے پھر اپنی سینے پر ایک گھونسا مار کر کہا۔ آپ پیدا یہیں ہوئے تھے؟ کسی نے دریافت کیا۔ میں دراصل ڈچ ہوں، ہالینڈ کا رہنے والا ہوں۔ وہ مسکرانے لگا۔ لیکن مجھے پاکستان بہت پسند ہے۔ جب بھی موڈ میں ہوتا ہوں تو پاکستان کا پرچم ہاتھ میں لے کر گانے لگتا ہوں اور پھر چلتا جاتا ہوں۔ اٹس اے گریٹ کنٹری۔ چائے کے 2 مگ پینے کے بعد اس سرخ داڑھی والے ڈچ کی پاکستانی حب الوطنی قدرے نارمل ہوئی تو اس نے ترپال کے نیچے براجمان تمام حضرات کی خدمت میں ایک کارڈ پیش کیا۔ ون فرام بیس کیمپ، ایکسپیڈیشن لیڈر آف دی فرسٹ ڈچ انٹرنیشنل K2 ایکسپیڈیشن 1993۔ یہ میں ہوں۔ اس نے سینے پر پھر ایک مکہ رسید کیا تھا۔ ایکسپیڈیشن لیڈر آف دی، اس نے پورا کارڈ دہرا دیا۔ اور کیا آپ کامیاب ہوئے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود فخر ہے کہ میں ڈچ انٹرنیشنل K2 ایکسپیڈیشن کا لیڈر ہوں۔ اور آپ ہالینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ اس سوال کو اس نے پسند نہیں کیا۔ آئی ایم دی ایکسپیڈیشن لیڈر۔ K2 پر مہم لے کر جانا بے حد مہنگا کام ہے۔ آپ نے اخراجات کا بندوبست کہاں سے کیا؟ اس پر وہ کہنے لگا، یہ بہت آسان تھا۔ ہالینڈ میں کمپیوٹر کی ایک بہت بڑی فرم کا نام K2 ہے۔ انہوں نے تمام اخراجات برداشت کیے ہیں۔ یہ ایک تاریخی مہم تھی۔ اس سے پیشتر مختلف مہمات کے ساتھ ڈچ لوگ K2 کو سر کرنے کے لیے آتے، لیکن کبھی ایک مکمل طور پر ڈچ ٹیم K2 کی طرف نہیں آئی۔ اور اب یہ مہم کہاں ہے؟ واپس جا رہی ہے، کیونکہ ہم 22,000 فٹ تک گئے تھے اور ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم یورپ کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ بلینک سے تقریباً 6,000 فٹ زیادہ بلندی پر پہنچ کر واپس آئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں سوئٹزرلینڈ کی شاندار چوٹی جس کا نام میٹرہارن ہے، اس سے 40 چوٹیاں زیادہ اونچی ہیں؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری۔ ڈنر کرے گا ڈنر؟ غلام ایک گورے کو دیکھ کر بہت مؤدب ہو چکا تھا اور اب ہمارے خرچ پر اسے ڈنر کروانا چاہتا تھا۔ کیا آپ ڈنر کر چکے ہیں؟ اس نے نہایت اخلاق سے دریافت کیا۔ ہم تو پکوڑے بھی کھا چکے ہیں، میاں صاحب بول پڑے۔ ہم تو کر چکے ہیں مسٹر فاربینس کیمپ، لیکن یو آر موسٹ ویلکم، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، اور پھر شرارت سے مسکرائے اور سرگوشی میں ہمیں کہا، اتنا بڑا محب الوطن تو آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملے گا جو بولترو گلیشیئر پر جہازی سائز کا پاکستان پرچم اٹھا کر پریڈ کرتا پھرے۔ اسے آلو قیمہ ضرور کھلانا چاہیے۔ پھر ہم نے مسٹر ویم کو آلو قیمہ کھلایا، بلکہ وحید اور غلام کے حصے کا بھی کھلا دیا، کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا، آئی لو پاکستانی فوڈ، پلیز مور منسڈ میٹ اینڈ پوٹیٹوز۔ اور پھر جب غلام نے خالی کوکر میں جھانکا اور اپنے کھانے کے لیے کوئی آلو قیمہ وغیرہ نہ پایا تو اسی طرح لگڑی بگڑی ہنسی ہنسا، ہاں ہاں سب کھا گیا۔ وم پہلے تو گھبرا گیا کہ یہ کیا بولا ہے، پھر اسے احساس ہوا کہ یہ وہ عظیم کوک ہے جو اسے منسڈ میٹ اور پوٹیٹوز پروس رہا تھا۔ ویری نائس لافٹر، پاکستان از اے گریٹ کنٹری۔ اب مجھے اجازت دیں، ہم نے آج رات لیلیگو میں بسر کرنی ہے۔ اور پھر مسٹر وم نے ہم سب کا شکر ادا کیا۔ پاکستان عظیم ملک ہے، پاکستانی عظیم ہیں، آپ کی سڑکیں، ٹیلی فون عمارتیں، منسڈ میٹ اینڈ پوٹیٹوز، سب عظیم ہے، گریٹ کنٹری۔ اس نے بیگ میں سے پاکستانی پرچم نکالا اور ایک بانس کے ساتھ باندھ کر خابر سے گلیشیئر پر لہرایا اور پھر پریڈ کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کا پورٹر بھاگا چلا جا رہا تھا۔ بڑی بات ہے جی، ہم سب کو اس کی حب الوطنی سے سبق سیکھنا چاہیے۔
شاہد صاحب اس باریش ڈچ سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ کمانڈر، ڈاکٹر صاحب ذرا سنجیدہ تھے۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہر ایک پاکستانی کو ایک بہت بڑا پاکستانی پرچم بنوانا چاہیے اور وہ جہاں بھی جائے اسے اٹھا کر لہراتے ہوئے چلے، اور ہماری محب الوطنی بھی مشکوک ہے اگر ہم بولتروں پر پاکستانی جھنڈے کے بغیر گھوم رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس گورے کی محبت میں تو کوئی شک نہیں، پاکستان سے محبت بلشٹ۔ آپ لوگ اس کا مربیانہ رویہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ سب لوگ تمہیں برا کہتے ہیں، یورپی اقوام تمہیں حقیر سمجھتی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں۔ شاباش، تم لوگ بہت اچھے ہو اور تمہیں میری شاباشی کی ضرورت ہے۔ لیکن خان صاحب، کم از کم وہ پاکستانی پرچم تو اٹھائے پھرتا ہے۔ میں ڈاکٹر کے خیالات سے متفق تھا، لیکن میں ذرا چھیڑ رہا تھا اور ڈاکٹر ذرا غصے میں تھا۔ چودھری صاحب، کیا کوئی شخص صحیح دماغی حالت میں اتنا بڑا اور اتنا بھاری پرچم اٹھا کر سارا دن بولتروں پر چل سکتا ہے، دراڑیں پھلانگ سکتا ہے، ڈھلوانوں پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکتا ہے، عمودی چڑھائیاں چڑھ سکتا ہے؟ اور کیا یہ سرخ داڑھی والا پایو سے آگے اس مقام پر دریائے برالڈو کے عین اوپر اس پتھر کو پار کرتے ہوئے پرچم تھام کر رکھے گا؟ کیا آپ کو ہوا کی شدت یاد نہیں؟ لیکن ابھی ابھی ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہ پرچم لہراتا پریڈ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ مرزا صاحب نے شاہد صاحب کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرنا مناسب سمجھا۔ ارے یار، یہ کاروباری شخص ہے، ڈرامہ کر رہا ہے، آرام سے پیدل چلتا رہتا ہے اور جب کسی آبادی یا کیمپنگ سائٹ کے قریب پہنچتا ہے تو پرچم اٹھا لیتا ہے۔ اس پر غلام پھر ہنسا۔ میرا آلو قیمہ بھی کھا گیا، اب میں اچار سے روٹی کھاتا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ؟ ڈاکٹر صاحب اب مسکرا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں جان بوجھ کر ایسے سوالات پوچھ رہا ہوں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے چودھری صاحب کہ جب ہم احمق لوگ اسے پاکستانی پرچم کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہماری جعلی محب الوطنی جوش مارنے لگتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ہم اس پر اپنا تن من سب نثار دیتے ہیں۔ فی الحال تو آلو قیمہ نثار کیا ہے، میاں صاحب ٹھٹرتے ہوئے کہنے لگے۔ ویسے ڈاکٹر کا تجزیہ درست ہے، یہ ڈرامہ ہی تھا۔ نہیں جی، شاہد نے سر ہلا دیا، دلوں کا حال تو رب ہی جانتا ہے۔ شاہد صاحب، کل صبح انشاءاللہ کنکوڈیا کی جانب سفر جاری رکھیں گے اور راستے میں جو کوئی بھی ملا اس سے اس پرچم بردار پاکستانی کے بارے میں پوچھیں گے۔ اگر کسی شخص نے بھی کہا کہ میں نے سرخ داڑھی والے کو جھنڈے کے ساتھ بولتروں کے ملبے میں اترتے چڑھتے دیکھا ہے تو میں ہار مان لوں گا اور آپ کے گال پر ایک بوسہ دوں گا۔ اس پر شاہد صاحب تھوڑے سے خوش بھی ہوئے اور شرمندہ بھی، اور رک رک کر کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، رنگ آپ کا گورا ہے اور بوسے آپ ہمارے لیں گے، یہ تو کوئی انصاف نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کے شرمندہ ہونے کی باری تھی۔ غلام، قہوہ اور بناؤ یار، سردی بہت ہے۔ سردی ہوگا صاحب۔ وحید جو چشمے پر برتن دھونے گیا تھا ترپال کے اندر جھانک کر بولا، میرے خیال میں رات بھر برف گر سکتا ہے، موسم اچھا نہیں ہے۔ اور جب ہم کچن ٹینٹ میں سے نکل کر اپنے اپنے خیموں کی جانب گئے تو وہاں پہنچتے پہنچتے ہم ٹھنڈے ٹھار ہو گئے۔ ہماری جیکٹس اور سویٹر ململ کے ہو گئے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے تو کرتا ہی ململ کا پہنا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سردی بہت اعلیٰ نسل کی تھی اور میں نے اپنی عزیز از جان بیٹریز کو حسب معمول اونی جرابوں میں لپیٹ کر سلیپنگ بیگز میں اپنے پاؤں کے آس پاس رکھا اور لیٹ گیا۔ رکی ہوئی بارش ایک دم شروع ہو گئی، جیسے اس نے رکنے کا ارادہ ایک لخت ترک کر دیا ہو۔ وہ چپ چاپ برسنے والی بارش تھی۔ بادل تو ان بلندیوں پر خاموشی سے اترتے تھے اور بے آواز بوندیں گراتے تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی کوہ پیما ٹیم کے ہمراہ جب میں رتی گلی چوٹی عبور کر کے دوسری جانب اترا تو وہاں ایک ایسی فینٹیسی تھی جسے میں نے زندگی بھر یاد رکھا۔ کوئی ندی، کنارے پر سرخ پھولوں کی فصلیں اور نیلی چٹانوں میں دو جھیلیں جن پر دھند تھی، اور ان میں سے ایک پانیوں میں برف کا ایک بہت بڑا ٹکڑا راج ہنس کی طرح تیرتا ہوا، اور وہاں ایک آبشار اس راج ہنس پر گرتی تھی۔ ایک زمانے میں نے ایک فینٹیسی ناول لکھنے کا سوچا
کہ کوئی آوارہ گرد رتی گلی کو عبور کر کے دوسری جانب پہنچ جاتا ہے تو وہاں اسے ان جھیلوں کے دامن میں ایک قدیم شہر آباد نظر آتا ہے۔ وہ اس شہر کی فصیل کے گرد چلتا ہے اور پھر ایک دروازے سے شہر کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ شہر موہنجوداڑو ہے۔ 3000 برس پہلے کا موہنجوداڑو آج بھی پاکستان کے بلند پہاڑوں کے اندر 2 جھیلوں کے دامن میں آباد ہے۔ لوگ بھی وہی، ثقافت اور رہن سہن بھی وہی۔ اور یہ موہنجوداڑو یہاں کیسے آ گیا؟ جب غیر ملکی حملہ آوروں کا مقابلہ ممکن نہ رہا، جب آریائی گھوڑے اور لوہے نے ہر جانب تباہی مچا دی، تو اہل موہنجوداڑو وہاں سے ہجرت کر گئے اور ان پہاڑوں میں اپنا شہر آباد کر لیا، اور وہ آج بھی قائم ہے۔ میں نے یہ ناول لکھنے کا سوچا، لیکن لکھا نہیں۔ ابن انشا جب بھی لاہور آتے تو پہلی بات یہی پوچھتے کہ تم نے موہنجوداڑو والا ناول شروع کیا ہے کہ نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت الگ اور شاندار ناول بن سکتا ہے۔ میں نے بالآخر موہنجوداڑو کے بارے میں ایک ناول لکھا تھا، لیکن وہ بہاؤ تھا، وہ ناول نہ تھا جس کا پس منظر رتی گلی کی چوٹی کے پار والی جھیلیں تھیں۔ میں بولتورو گلیشیئر پر شب بسر کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ اس شب سردی اور بارش نے مجھے بہت کم سونے دیا اور میرے ذہن میں عجیب تصویریں بنتی رہیں۔ دھند کے اندر کچھ دکھائی دیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ میں خواب اور بیداری کے درمیان کی وادیوں میں سفر کرتا، اور میں نے حقیقت اور فینٹیسی کے نواح میں ایک شہر دیکھا جو کہ بابل تھا۔ کیتھیڈرل کی چٹانیں بابل سے داخل ہونے والا وہ عظیم دروازہ تھا جو اشتار گیٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور میں نے برلن کے عجائب گھر میں اس دروازے کو جیسے دیکھا تھا ویسے ہی یہ کیتھیڈرل کی برفوں میں پوشیدہ مجھے نظر آ رہا تھا، اور شہر اس کے اندر تھا۔ اور علی بہاؤ ٹاور جیسے اور بھی ٹاور تھے جو اس شہر کو دشمن کی نظر سے بچانے کے لیے بلند ہو رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابل اب بھی آباد ہے، بولتورو گلیشیئر کے کنارے، کیتھیڈرل چوٹی کی چٹانوں کے پیچھے، اور ٹرونگو ٹاور اس کی رکھوالی کرتے ہیں۔ میں جب بھی گہری نیند میں جاتا تو اشتار گیٹ کھل جاتا اور میں اس کے اندر داخل ہو جاتا، لیکن وہاں صرف دھند ہوتی اور خاموشی ہوتی، نہ کوئی مکان اور نہ کوئی مکین۔ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ اور اس دھند اور خاموشی میں برف گرتی تھی، اور کبھی بارش بھی گرتی تھی، ٹپ ٹپ بوندیں برستیں، لیکن یہ بارش میرے خیمے کے کپڑے پر ٹپ ٹپ بوندیں برساتیں۔ میں دیر تک آنکھیں بند کیے اس آواز کو سنتا رہا۔ صبح ہو چکی تھی اور خیمے کے اندر ہلکی روشنائی تھی۔ میں کھسک کر آگے ہو گیا اور خیمے کی زپ کھول کر باہر جھانکا۔ زمین پر میری پانی کی بوتل بھیگتی تھی اور اس کی پلاسٹک کی سطح پر بوندوں کی آواز بلند ہوتی جاتی۔ چشمے کا پانی زیادہ شور کرتا تھا کیونکہ اس کے حجم میں اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے وحید کو چشمے سے پانی بھرتے اور پھر کنستر اٹھا کر کچن ٹینٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ بارش خاصی تیز تھی اور اس میں بولتورو کی سطح پر چلنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد میں پھر سلیپنگ بیگ میں گھس گیا، اور تب مجھے خیال آیا کہ مجھے کیتھیڈرل چٹان کو دیکھنا چاہیے، چیک تو کرنا چاہیے۔ اور پھر میں نے نیلا ہائی الٹیٹیوڈ کوٹ پہنا، اس کی زپیں چڑھائیں اور باہر چلا گیا۔ باہر بارش تھی، لیکن سردی میں وہ شدت نہیں تھی، بلکہ ہوا میں ایک تازہ خوشگواریت تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور خیمے سے ہٹ کر دیوار سے پرے دیکھا۔ وہاں صرف دھند تھی اور کیتھیڈرل چٹان اس میں روپوش ہو چکی تھی۔ میں بوٹ پہنے بغیر کچن ٹینٹ کی جانب چلنے لگا۔ ہر شے بھیگ رہی تھی۔ خبر سے کی چوٹیوں پر بھی بادل اترے ہوئے تھے۔ سیاہ اور سلیٹی موٹی ریت بارش کی وجہ سے گہری سیاہ ہو رہی تھی۔ نیلی ترپال کے نیچے غلام کے گرد متعدد پورٹر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ کیا خیال ہے، کیا بارش رک جائے گی؟ رکے گی صاحب، وحید بولا۔ نہیں رکے گی تو بھی ہم چلیں گے، ادھر سے اردو کا زیادہ دور نہیں ہے۔ بارش میں گلیشیئر پر خطرہ نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ خطرہ تو ہے، وحید نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہو۔ خطرہ تو نہیں ہے بابا، اتنے ڈرپوک تھے تو گھر بیٹھے رہتے، ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب
آپ نے بولا تھا نا کہ پورٹر لوگ کو کبھی کبھی چائے پلا دو، تو آج ہم ان کو پلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ غلام مجھے دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا۔ وہ ٹیم کی فوڈ سپلائی میں سے پورٹر حضرات کی ٹی پارٹی کر رہا تھا، بلکہ بسکٹ بھی کھلا رہا تھا۔ آہا چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب اپنے کرتے سمیت لہراتے ہوئے ٹینٹ میں آ گئے۔ کیا زبردست موسم ہے۔ کچن ٹینٹ میں رات کی بارش سے پانی آ چکا تھا اور ہم ذرا سمٹ کر بیٹھ رہے تھے۔ خان صاحب، یہ برا موسم ہے، یہ اس قسم کا موسم ہے جس کی خبریں ہمیں راستے میں ملتی رہی ہیں، اور راستے میں ہمیں یہ بھی خبریں ملتی تھیں کہ اگر آپ کنکوڈیا پہنچ بھی گئے اور اگر موسم صاف نہ ہوا تو کیٹو کی شکل دیکھے بغیر واپس آ جائیں گے، اور ہم ایسے ٹریکرز سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کر چکے تھے جو کنکوڈیا میں ایک ہفتہ خیمہ زن رہے۔ بارش یا برف کی وجہ سے پورا ہفتہ خیمے سے باہر نکلنے کا اتفاق ہی کم ہوا تھا، اور پھر نقشے میں دیکھ کر تعین کیا کہ کیٹو کدھر ہو سکتا ہے، اور پھر ادھر منہ کر کے ایک کنکوڈوی سرد آہ بھر کر واپس چلے آئے تھے۔ آپ میں اسپرٹ نہیں ہے چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا پسندیدہ کنستر تلاش کیا اور اس پر براجمان ہو گئے۔ کیٹو کی شکل دیکھنا تو اہم نہیں ہے، وہ تو ہم سگریٹ کی ڈبیا پر بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ اہم ہے، یہ۔ انہوں نے نیلی ترپال پر برستی بارش کی طرف انگوٹھے سے اشارہ کیا تھا۔ یہ خابر سے گلیشیئر کے کنارے ایک دھند اور بارش والی صبح، اور یہ کچن ٹینٹ اور پورٹر اور میں اور آپ۔ اتنی دیر میں شاہد صاحب بھی آ چکے تھے اور اندر آنا چاہتے تھے۔ مائی لیڈر، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آہستہ آہستہ پوری ٹیم اندر آ گئی اور نیلی ترپال کے نیچے میلہ لگ گیا تھا۔ خوب رونق ہو گئی تھی۔ ناشتے کے لیے کارن فلیکس اور گرم دودھ سرو ہوا تھا، اور پھر انڈوں کے پاؤڈر کو پانی میں گھول کر آملیٹ تیار کیا گیا، اور حسب پسند چائے یا کافی۔ اور پھر ہم نے فی الحال سفر کا خیال چھوڑ دیا تھا۔ 10 بجے کے لگ بھگ بارش کی شدت قدرے دھیمی ہوئی اور چیزیں پہلے کی نسبت زیادہ واضح اور روشن ہونے لگیں، اور وہاں خابرسے میں ایک چیز کو ہم نے بہت پسند کیا تھا۔ نئے نکور صاف ستھرے غرقی طرز کے ٹوائلٹ، جن کی موجودگی سے آلودگی کا خدشہ کم ہو گیا ہے۔ اوپر سے اردو کس سے متعدد ٹریکر نیچے آ رہے تھے، اور ان میں سے بیشتر چند لمحوں کے لیے ہمارے پاس رکتے، اور خبر یہ تھی کہ آج صبح اردو کس میں برف باری ہوئی تھی۔ اب موسم بہتر ہے۔ جو ٹریکر تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس رکے تھے اور کافی کا ایک مگ ہمارے ساتھ پیا، ان میں کیپٹن خالد اور ایک ڈچ کوہ پیما باب میں شامل تھا۔ برطانوی کوہ پیما کی بدقسمتی کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ میرے لیے یہ خبر حیرت کا باعث تھی کہ یورپی اقوام میں صرف انگریزوں کے قدم ابھی تک کیٹو چوٹی پر نہیں پہنچے تھے۔ نہیں، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ان کے قدم وہاں نہیں پہنچے تھے، کہ دراصل 2 کوہ پیما کیٹو کو سر کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن بیس کیمپ کی جانب اترتے ہوئے وہ ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ کوئی ایسا برطانوی کوہ پیما موجود نہیں جس نے نیچے آ کر کہا ہو کہ میں کیٹو سر کرنے آیا ہوں۔ یہ ناکامی ان کے لیے ندامت کا باعث ہے، اور ہر برس کوئی نہ کوئی برطانوی ٹیم کیٹو کے بیس کیمپ میں ضرور موجود ہوتی ہے۔ اس برس 4 برطانوی کوہ پیما یہ اعلان کر گئے تھے کہ وہ چوٹی کو فتح کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ کئی روز تک 25,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفانوں میں انہوں نے قیام کیا تھا اور انتظار کیا تھا کہ موسم صاف ہو جائے، لیکن موسم خراب رہا اور انہیں واپس آنا پڑا۔ اب بدقسمتی یہ تھی کہ جس روز وہ نیچے آئے اس روز دھوپ نکل آئی اور موسم صاف ہو گیا۔ ہم نے کچن ٹینٹ میں سے ایک پورٹر کو دیکھا جو ٹین اور تاروں سے بنی ہوئی ایک صندوق نما شے اٹھائی چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک اور پورٹر تھا جس کی کمر پر رسوں سے بندھی ہوئی کوئی مشین تھی۔ کوہ پیمائی میں اب سہولتیں بہت ہو گئی ہیں۔ باب نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک پورٹیبل اسٹیشن ہے جو کیٹو بیس کیمپ میں تھا۔ اس کے ذریعے آپ سیارے سے منسلک ہو جاتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی تختے سے براہ راست فون پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت ہم سب کے دلوں میں بیک وقت ایک ہی خیال آیا، اس پورٹر کو روک کر ابھی کھوبرسے سے براہ راست اپنے بچوں کو فون کیا جائے۔ اسلام آباد میں وزارت سیاحت کے ایک افسر نے بھی
उसी पोर्टेबल स्टेशन का रोना रोया था। एक स्वीडिश कोही पैमा पिछले दिनों बर्फ़ के एक तौदे तले दबकर हिलाक हो गया था। K2 बेस कैंप से उसके घर वालों को बराह रोस्त फ़ोन पर इत्तला दी गई थी और ये ख़बर स्वीडिश अखबारों में छुपी और फिर ये ख़बर स्वीडिश अखबारों में छपी और ये अखबार जब इस्लामाबाद पहुँचे तो वजारत को इल्म हुआ कि फुला मुहिम के साथ जाने वाला कोही पैमा हिलाक हो चुका है और उसकी लाश इस्लामाबाद आ रही है। हमारे किचन की नीली त्रिपाल रोशन हो गई। बाहर धूप निकल आई थी। धूप निकलते ही खैमे नीचे आने लगे और पोर्टर सामान पैक करने लगे। हम इत्मीनान से सफ़र को भूले बैठे थे और बाबिल के दरवाज़ों के सामने एक और शब गुजारना हमारे लिए खुशाइन था। लेकिन जब पहला खैमा नीचे आया और समेटा गया तो गोया उस जगह पर हमारा क़ियाम मुक़द्दर ने समेट दिया था और हमारे लिए खाबर से अजनबी होने लगा और हम उसमें से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहते थे। हम भी अपने रक्सैक पैक करने लगे थे। मैंने दीवार से परे बल्तरों के ऊपर एस्तादा कैथेड्रल चट्टान को देखा जिस पर सफ़ेद बादल झुके हुए थे और उसके शानों और पसलियों में ताज़ा बर्फ़ पड़ चुकी थी। बल्कि शहर बाबिल के दरवाज़ों पर सफ़ेद बादल थे। फसील पर बर्फ़ गिर रही थी और मैं बाबिल के दरवाज़ों पर दस्तक दिए बगैर आगे जा रहा था। मैं अब अपने बड़े रक्सैक में तेज़ी से सामान ठूंस रहा था। स्लीपर बैग, बैटरीज, शेविंग किट, मग, टॉर्च, टिशू और हवा, बल्कि तेज़ हवा। कैथेड्रल चट्टान पर से बादल हटाई जा रही थी और जब मैं पैकिंग से फारिग होकर सीधा खड़ा हुआ तो वहाँ भी धूप खिल गई थी और बर्फ़ की चमक आंखों को चुंधिया देती थी। कुदरत का तराशा हुआ माबद। और फिर मैं बाबिल के दरवाज़ों पर दस्तक दिए बगैर आगे जा रहा था। बोल्तरों के मलबे में गुमशुदा लोग। हम एक दूसरे को तलाश कर रहे थे। ये नहीं कि हम गुम हो चुके थे या बिछड़ चुके थे, बल्कि ये कि यहाँ बोल्तरों का मलबा कदरे हमवार हो चुका था। ऊंच नीच कम थी, इसलिए जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक पत्थर ही पत्थर दिखाई देते या कहीं कहीं ग्लेशियर के कटाऊ जिन पर रेत जमी हुई थी और जिनकी सतह गीली थी। इस बेपनाह वुसअत में दूर कोई सुर्ख नुक्ता उभरता, बल्कि भटकता हुआ सुर्ख नुक्ता तो शायद वो जैकेट हो सकती थी। अगर कहीं पत्थरों पर कोई परचम नुमा शय लहराती तो ये डॉक्टर साहब का हवा में उड़ता हुआ मुरा मुल्तानी कुर्ता मलमल का, और अगर कोई खलाई लिबास में पैकशुदा मखलूक धप धप करती करीब से गुजर जाए तो ये आमिर होगा। बहुत फासले पर किसी देवजात पत्थर पर अगर किसी नातवाम परिंदे में से धुआं निकल रहा है तो ये मिर्ज़ा साहब हैं अपने सिगार के साथ। गुलाम और पोर्टर आगे जा चुके थे, अलबत्ता वहीद हमारा साथ दे रहा था। हम बोल्तरों से निकलकर पहाड़ी के करीब हो जाते हैं, जहाँ बोल्तरों का मलबा पहाड़ी की रुकावट से रुकता है कि वहाँ उस मलबे और पहाड़ की ढलवान के दरमियान एक छोटा सा रास्ता बन गया है जिस पर हम चल रहे हैं और बहुत खुश हैं कि उसके नीचे दरारें नहीं हैं। शायद आपका ख्याल हो कि बोल्तरों पर कदम रखने के बाद उस खौफनाक दरार के बाद जो मैंने वहीद की मदद से फलांगी थी और कोई काबिल ज़िक्र दरार नहीं आती, तो जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है। खाबर से की कुर्बत में पहुंचकर उतरती शाम में वहीद ने रास्ता बदल लिया। उसका कहना था कि नॉर्मल रास्ते में एक बहुत ख़तरनाक नाला आता है जिसमें पत्थर और बर्फ़ बहकर आ रहे होते हैं और उसे अबूर करने से बेहतर है कि रास्ता बदल कर चला जाए। और ये बदला हुआ रास्ता सिर्फ दरारें हैं, गहरी और मुहीब। उनके अंदर हवा गूंजती थी और पानी गिरता था और उनके किनारे संगरेज़ों के थे जिन पर कदम रखने से पाँव फिसलता था। एक दो मुकाम ऐसे आए कि बस अल्लाह ही अल्लाह, ये दरारें ज़रा चौड़ी थीं और उन्हें फलांगना मुमकिन ना था। इसलिए यहाँ आर्जी इंतज़ामात किए गए थे, यानी दरार के अंदर मुतादिद पत्थर फेंक कर उस पर से गुज़रने की कोशिश की गई थी। उसका नतीजा ये था कि जहाँ दरार की चौड़ाई कम थी और वहाँ पत्थर फंस जाते थे और आप दरार के किनारे से उतरकर उन डोलते हुए पत्थरों पर कदम रखते, दूसरे किनारे पर चढ़ जाते और सबसे पहले पसीना पोंछते, क्योंकि उन पत्थरों के दरमियान जो शुगाफ होते थे उनमें से हवा आती थी।
بلکہ یہاں بھی وہی سوال جواب ہوا کہ وحید کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان پتھروں پر پاؤں رکھ کر گزرے اور پتھر نیچے چلا جائے اس شخص سمیت؟ ہاں ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوتا، اس نے جواب دیا۔ پہاڑی کے ساتھ ساتھ بانس اٹکے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بندھی ہوئی تار سیاچین تک چلی جا رہی تھی۔ سفید قمیض شلوار میں ملبوس دو صاحبان اس تار کو چیک کرتے چلے جا رہے تھے۔ ہمارے قریب سے گزرنے لگے تو ہم نے سلام پیش کیا تو وہ چونکے کہ اچھا یہ غیر ملکی نہیں پاکستانی ہیں۔ بہت خوش ہوئے۔ جناب کوئی چائے پانی؟ نہیں جی شکریہ۔ نہ جی، آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو کھانا کھائیں ہمارے ساتھ۔ بس جی۔ نہیں جی، آپ مہمان ہیں، چائے ضرور پئیں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب مائل ہو گئے۔ تو کدھر بندوبست ہے؟ پایو میں، انہوں نے کہا۔ ہم ادھر سے آ رہے ہیں۔ اچھا تو ہم پہلے پایو واپس جائیں گے اور پھر آپ کے ساتھ چائے پئیں گے، ڈاکٹر صاحب نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کیا حرج ہے جی، شام تک واپس پہنچ جائیں گے۔ آپ مہمان ہیں، ہمارا فرض ہے کہ آپ کی خدمت کریں۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فیصل آباد کے، ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، ڈاکٹر صاحب نے سر ہلایا۔ انہیں بھی کچھ شک ہوا۔ کیوں جی، کیا ہوا؟ اس قسم کی مہمان نوازی کرنے کے لیے فیصل آباد والے بہت مشہور ہیں۔ آپ تو شرمندہ کرتے ہو جی۔ فیصل آبادی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جی واپسی پر آپ نے پایو کیمپنگ کے بجائے دریا کے پار آرمی کیمپ میں ہمارے پاس ٹھہرنا ہے، اور ہم ثابت کر دیں گے کہ فیصل آباد کے رہنے والے بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ خان صاحب، ہم ذرا آگے گئے تو میں نے پوچھا، آپ کو کیسے شک تھا کہ یہ فیصل آباد سے ہیں؟ یہ جس شہر کا بھی نام لیتے ہیں یہی کہتا ہے، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ او، آج آپ ذرا بے دلی سے چل رہے ہیں، آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ ہے؟ چودھری صاحب، میرے ذہن پر اس بالترو بہن کا بوجھ ہے۔ ابھی ابھی جب ہم سب اس کے ملبے میں گمشدہ تھے تو ایک خوفناک خیال میرے ذہن میں آیا۔ اگر مجھے یہاں ہارٹ اٹیک آ جائے تو میں گروں گا اور کسی کھائی یا دھراڑ یا برفانی تالاب میں گر پڑوں گا۔ اردوکس پہنچ کر آپ سب کو خیال آئے گا کہ ڈاکٹر نہیں پہنچا، تب تک شام ہو جائے گی اور میں، بس یہی بوجھ تھا۔ لیکن ان فیصل آبادیوں کی جھوٹ پاٹ چائے کی دعوت نے مجھے خوش کر دیا اور اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے بہتر محسوس ہونے کے جواز میں رفتار تیز کر دی اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اب عامر میرے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کے پاؤں بہت مضبوطی سے پتھروں پر پڑتے تھے اور وہ حسب عادت واکنگ سٹکس کے ساتھ چل رہا تھا۔ پہاڑی راستہ ختم ہوا اور اب ہمیں گلیشیئر کے ملبے پر چڑھنا تھا۔ یہ ایک ریتیلا انبار تھا جس پر چڑھنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پہلے عامر آگے آیا اور واکنگ سٹکس پر بوجھ ڈالتا اوپر چڑھنے لگا، لیکن ریت اس کے پاؤں رکھنے سے گرتی تھی اور اسے سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ درمیان میں جا کر اس نے اپنے آپ کو قائم کر لیا اور کہنے لگا، تارڑ صاحب آ جاؤ۔ میں بھی احتیاط سے چڑھنے لگا۔ ابھی دھوپ تھی اور اب چند بوندیں مجھ پر گر پڑیں۔ ہوا تیز ہو رہی تھی اور جہاں پاؤں رکھتا وہاں سے سنگریزے کھسک کر نیچے جاتے۔ پھر ایک مقام پر ریت پاؤں کے نیچے سے یوں کھسکی کہ جیسے صدیوں سے اس انتظار میں تھی کہ تارڑ صاحب آئے مجھ پر پاؤں رکھیں اور میں کھسکوں۔ میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا، لیکن پھر بھی پھسلتا لڑکتا نیچے آ گیا اور نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا تارڑ صاحب؟ عامر نے مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، تم ذرا نیچے آ کر میری مدد کرو۔ اس پر عامر ریت میں اسکیئنگ کرتا ہوا ذرا نیچے آیا اور میرا ہاتھ تھام کر اوپر لے گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کی طرح میرے ذہن پر بھی ایک بوجھ تھا۔ یہاں تو خیر گزری، دو چار پتھر لڑک کر نیچے آ گیا اور وہاں سوائے ریت کے اور کچھ نہ تھا۔ اگر بولتروں پر کہیں بھی یوں بے اختیار ہو کر نیچے جاتا تو پھر کہاں جاتا؟ کسی دراڑ میں یا گہری کھڈ میں یا کسی پتھر سے جا ٹکراتا۔ میں نے عامر سے تذکرہ کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ آپ جب گرے ہیں تو نیچے کوئی دراڑ یا برفانی تالاب تو نہیں تھا نا؟ نہیں تھا، اگر ہوتا تو پھر آپ سردار ہو گئے ہیں۔ کون سے سردار؟
جس کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، تو اس نے کراہتے ہوئے کہا، ہائے میری آنکھ۔ کسی نے پوچھا کہ سردار جی، یہاں آپ کی آنکھ تو نہیں ہے، گھٹنا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، اگر اس گھٹنے کی جگہ آنکھ ہوتی تو۔ میں نے عامر سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ شیخ تھا اور میں جاٹ تھا، اور جاٹوں میں تھوڑی بہت سرداریت تو ہوتی ہے، اور یوں بھی وہ بہت آگے جا چکا تھا۔ جو آگے تھے وہ بہت آگے جا چکے تھے، اور جو پیچھے تھے وہ ابھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور میں ایک مرتبہ پھر بولتروں میں رینگتا ہوا کیڑا تھا، خوف زدہ، لیکن اس تنہائی میں لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ یہاں کسی مقام پر بولتروں کے پار ٹرینگو چٹانوں کا پورا مجموعہ نظر آنے لگا۔ علی بہاؤ ٹاور، ٹرانگوس چٹانیں اور ٹاور، اور پھر نیم لیس ٹاور۔ دنیا بھر میں ایسی بلندی اور خوبصورتی والی چٹانیں اور کہیں نہیں ہیں۔ میں جب تمباکو نوشی کرتا تھا تو ایسا شاندار منظر سامنے آنے پر ایک سگریٹ سلگاتا اور اسے تکتا رہتا۔ اب میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، اس لیے کسی پتھر پر بیٹھ کر چہرہ بہ چہرہ روبرو اس منظر کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا، اور تب تک مسکراتا جب تک کہ باچھیں دکھنے نہیں لگتی تھیں۔ میں اسی عمل میں سے گزرتا تھا، یعنی مسکرانے کے عمل میں، کہ شاہد صاحب دھپ دھپ کسی برفانی انسان کی طرح چلتے ہوئے آگے آ گئے۔ مائی لیڈر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے مائی لیڈر کہ اس عظیم مہم کے ڈپٹی لیڈر ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے لیڈر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور لیڈر اس چٹان پر بیٹھا مسکرائے چلا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ مجھ پر ٹرانگوس کا اثر ہوا ہے۔ میں نے چٹانوں کی طرف اشارہ کیا جو ڈھلتی دھوپ میں رنگ بدل رہی تھیں۔ شاہد صاحب نے ادھر ایک نظر دیکھا اور پھر اپنا کیمرہ نکال کر کہنے لگے، مائی لیڈر، اجازت ہے؟ میری تصویر اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے فوراً ہیٹ اتار کر بالوں پر ہاتھ پھیرا اور سیدھا ہو کر پوز بنا لیا۔ آپ کی نہیں، ٹرانگو ٹاورز کی تصویر اتارنا چاہتا ہوں۔ شاہد صاحب نے کیمرہ آنکھ سے لگا کر بٹن دبایا اور دھپ دھپ کرتے چلے گئے۔ ٹرانگوز کے اوپر موسم صاف نہیں تھا، بادل تھے، اور ان میں سے سورج کی روشنی سرایت کر کے نیم لیس ٹاورز کو منور کر رہی تھی۔ ٹرانگوز کی شکل سے بھی یہی لگتا تھا جیسے ہزاروں برس بیشتر کسی سنگ تراش نے انہیں تراشا، اور اب ان پر وقت کی برف پڑ چکی ہے اور ماضی کی دھند میں ملفوف ہے، شاید بابل کا ایک اور دروازہ۔ میں نے اپنی بوتل کا ڈھکن کھول کر انرجائل کا ایک بڑا گھونٹ حلق سے اتارا اور پھر چلنے لگا۔ سامنے کنکوڈیا کی سمت میں بادل تھے اور ان کے پیچھے نامعلوم چوٹیوں کی برف تھی۔ میں سامنے دیکھتا ہوا چلتا تھا، اور پھر میں نے دائیں جانب دیکھا۔ خاصے فاصلے پر بولتروں کے ملبے سے ذرا ہٹ کر بہت بڑے بڑے جہازی پتھروں سے اٹی ہوئی ایک ڈھلوان تھی، اور وہاں سبزے کے آثار تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان خطوں میں سبزہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ڈھلوان اور اس پر جھکی ہوئی برف پوش چوٹیاں مجھ سے بہت دور تھیں۔ شاید مجھے اسی سمت جانا تھا، اور تب میں نے سبزے کے علاوہ اس ڈھلوان پر کچھ اور دیکھا۔ وہ کچھ اور ہی تھا۔ پیلے رنگ کے نقطے تھے، ایک دو چھینٹے نیلے رنگ کے بھی تھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سر جھکا کر پھر اپنے راستے پر چلنے لگا، وہ راستہ جس پر خچروں کے آفٹر ایفیکٹس قدم بقدم بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے چٹانوں کے نیچے ایک دو جگہ بٹن سائز کے چھوٹے چھوٹے پھولوں کے ڈھیر نظر آئے۔ یہ سرخ رنگ کے تھے کہ جیسے بہت ساری بیڑ بوٹیاں سر جوڑے مشورے کر رہی ہوں۔ میں نے اس قسم کے پھولوں کو پہلی بار دیوسائی میں دیکھا تھا۔ سکولے اور کوروفون کے راستے میں جو وسیع میدان تھا، اس میں بھی یہی پھول دکھائی دیتے تھے۔ بولتروں میں ان کی موجودگی حیرت انگیز تھی۔ میں نے دوبارہ اس سبزے کے آثار والی ڈھلوان کی طرف دیکھا تو میں اس کے قریب آ چکا تھا، اور پیلے اور نیلے رنگ کے نقطے خیمے تھے جو بڑے پتھروں کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی اردوکس تھا۔ بولتروں کی وسیع ویرانی اور بے رنگ وجود کے پہلو میں اردوکس کی ہریاول ایک معجزہ تھی۔ یہ ہریاول اگرچہ ایک سادہ دیوار کے کونے میں چسپاں ایک ڈاک کی ٹکٹ تھی، لیکن یہاں یہی بہت تھی، اور نظر بار بار وہیں جا کر رکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اردوکس کے آرمی کیمپ کے قریب ہوئے۔
جس کے آثار بہت پہلے بھی دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے تھے۔ خچروں کی لید کے علاوہ جا بجا خالی ٹین زنگ آلود لگ رہے تھے۔ ایک پوری ڈھلوان خالی ٹینوں سے خوشنما ہو رہی تھی۔ شمالی علاقوں میں ٹریکرز اور پورٹرز کے علاوہ فوج بھی ان کی بدنمائی اور آلودگی کی ذمہ دار ہے۔ کئی بار بالترو گلیشیئر پر چلتے ہوئے بوٹ کے نیچے کوئی شے چپکی اور کڑکڑائی، اور یہ ایک خالی ٹین تھا۔ فوج ایسے ایک منظم ادارے میں ایک عام سا آرڈر آف دی ڈے کافی ہوگا کہ جس میں ان علاقوں کے اندر جانے والے ٹینوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور کنستروں وغیرہ کو ہر صورت واپس لانے کا حکم ہو۔ اردوکس کیمپ میں خچروں کی رہائش کا بھی معقول انتظام تھا، البتہ ہوادار کمروں اور فلش سسٹم کا معقول انتظام نہیں تھا۔ اس لیے خچروں کی مہک دور دور تک پہنچتی تھی کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آرمی کیمپ کے ساتھ ایک راستہ بالترو کے کنارے تک جاتا تھا۔ اس کنارے پر پہنچ کر اردوکس ایک بہت بڑے سیٹ کی طرح آپ کے عین سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں درجنوں خیمے ہیں اور ان کے آس پاس باہر کے گورے گورے بھی ہیں اور اپنے کالے کالے بھی۔ نیلی ترپال کے باہر غلام بھی دکھائی دے رہا تھا، اور یہاں سے ان خیموں کو دیکھ کر حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنی امیدی چڑھائی پر یہ خیمے کیسے اٹکے ہوئے ہیں، اور لوگ چل پھر رہے ہیں تو گر کیوں نہیں جاتے، اور تیز ہوا میں سبز گھاس سرسراتی ہے، اور کیا رونق ہے۔ وہاں تک پہنچنے میں صرف ایک قباحت ہے۔ جہاں آپ کنارے پر کھڑے ہیں اور سامنے نظر آتے چھوٹے سے قصبے کے درمیان میں ایک گہری کھائی ہے، اردوکس پہنچنے کے لیے آپ نیچے اتریے اور پھر اس کی عمودی چڑھائی چڑھیے اگر آپ میں ہمت ہے تو۔ اس کھائی میں اترنا مشکل تھا۔ یہاں بھی خالی ڈبوں کے ڈھیر تھے۔ نیچے سے کھڑے ہو کر اوپر دیکھا جائے تو اردوکس غائب۔ یہ ڈھلوان زمانہ قدیم کی کسی فصیل کی طرح سر بلند تھی۔ اس پر چڑھنا خطرناک تو نہ تھا، البتہ اوپر جانے کے لیے یا تو بہت ساری ہمت کی ضرورت تھی اور یا مجبوری کی۔ ہمت تمام کی تمام بالتروں میں صرف ہو چکی تھی، اس لیے مجبوری کے تحت چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ مجبوری میں جگہ جگہ رک کر سانس لینے پر پابندی نہیں ہے، اس لیے ہم نے جگہ جگہ رک کر یہ لمبے لمبے اور ہونکتے ہوئے سانس لیے۔ جو شخص اس ڈھلوان پر چڑھ رہا ہے اس کی جان پر بنی ہوئی ہے، اور جو حضرات اوپر خیمزن ہیں اور مزے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ تفریح ہے۔ وہ اوپر سے جھانک جھانک کر آپ کا تماشا دیکھتے ہیں، آپ کی ہمت بندھاتے ہیں، بلکہ ان کی جو ہمت کر کے چڑھتے ہیں، اور ہم تو مجبوری کے ساتھ چڑھ رہے تھے، اور ہم تو مجبوری کے تحت چڑھ رہے تھے کہ آپ اکثر اوقات ان کے ہاتھ ہلا ہلا کر کمان کمان کے جواب میں انہیں ایک زہر آلود مسکراہٹ سے نوازتے اور پھر ہانپنے لگتے۔ بالآخر جب آپ اوپر پہنچتے ہیں تو ہر شخص آپ کو ایک شاباشی اور مسکراہٹ کے ساتھ تھپکی دیتا ہے، اور پھر آپ کے بعد آنے والے کسی اور بے وقوف کی تلاش میں اوپر سے نیچے جھانکنے لگتا ہے۔ میں نے اپنا جغرافیہ درست کرنے کی غرض سے سر کو جھٹکا اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں پہنچ گیا ہوں۔ تب اردوکس کی عظیم پیالہ نما وسعت میں غلام کی ہنسی مکبیت کے چڑیلوں کی طرح اتری اور گونجتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی۔ وہ ذرا بلندی پر نیلی ترپال کے باہر کھڑا ہنس رہا تھا اور مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے پھر اپنے آپ پر جبر کیا اور ڈولتی ٹانگوں کے ساتھ چلتا ہوا بلکہ چڑھتا ہوا نیلی ترپال کے قریب پہنچا اور پھر ڈھیر ہو گیا، اور یہ ڈھیر بہت دیر تک ہلا نہیں، اور اس نے حرکت تب کی جب اس نے پہلے انرجائل کے 3 گلاس پیے، پھر گرم نوڈل سوپ کو سڑپ سڑپ کر کے پیا، اور پھر آخر میں کافی کی چسکیاں لیں۔ میں وہیں نیلی ترپال کے باہر پڑا اردوکس کو دیکھ رہا تھا۔ کنکوڈیا کا دروازہ اور زرد خیمے اور ہریاول۔ کوہ پیما دنیا میں ایک خوابناک نام، اردوکس، جو کوہ پیما کیٹو، براڈ پیک، کشابرم اور چوغولیزا کی برفانی بلندیوں پر برے موسموں کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو رہے ہوتے ہیں اور منجمد ہونے لگتے ہیں اور وہ جان جاتے ہیں کہ وہ جان سے جا رہے ہیں، تو وہ اردوکس کی گھاس بھری چٹانوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ برف کی سفیدی اور موسم کی شدت سے تنگ آئے ہوئے کوہ پیما کے لیے اردوکس کی پہلی جھلک گویا یہ گھر واپس پہنچنے کی امید ہے۔
جب چٹانوں اور برفوں میں ایک مدت گزر جاتی ہے تو وہ اس دن کو خیال میں لاتے ہیں جب وہ واپس جائیں گے اور زندگی سے بھرپور اردو کس کی بلند اور سبز ڈھلوانوں کو دیکھیں گے۔ یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے جو ادھر جا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور جو ابھی کیٹو کی جانب سفر میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ جو اردو کس پہنچ جائے اس کے لیے کنکوڈیا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زمین بہت ٹھنڈی تھی، پتھر بھی سرد تھے اور گھاس میں گیلاہٹ تھی۔ آج صبح ہلکی برف باری ہوئی تھی۔ وحید ڈھلوان پر سے چلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ صاحب اوپر آ کر بتاؤ کہ تمہارا ٹینٹ کدھر لگائے گا؟ کہیں بھی لگا دو۔ جب لگاتا ہے تو پھر اعتراض کرتا ہے کہ ادھر کیوں لگایا، آپ اوپر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک بندر کی طرح اوپر چلا گیا۔ اصل مسئلہ اوپر جانا تھا۔ اردوکس کی ڈھلوان پر راستے بنے ہوئے تھے اور ان کے آس پاس کئی برف پیشتر، کہیں کہیں پتھریلی زمین ہموار کر کے خیموں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ ان خیمہ پلیٹ فارموں کے علاوہ اردوکس پیسا کے جھکے ہوئے مینار کی طرح تھا، ایک ایسی شدید ڈھلوان جسے پہلی نظر میں دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ کیا اتنے جھکاؤ پر خیمے لگ سکتے ہیں۔ بہرحال تھوڑی سی مجبوری ابھی باقی تھی، اسے بروئے کار لا کر میں اٹھا اور ذرا جھک کر جیسے سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اوپر جانے والے راستے پر چڑھنے لگا تھا۔ ہم نے اب تک جتنی کیمپنگ سائٹس میں قیام کیا تھا، اردوکس ان سب کی نسبت زیادہ بارونق تھا۔ دور سے جو زرد خیمے نظر آئے تھے وہ ایک چوڑے پلیٹ فارم پر نصب تھے، اور امریکی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو کنکوڈیا کی طرف جا رہی تھی۔ غیر ملکی ٹریکروں کی ایک دو ٹیمیں اور بھی تھیں۔ اس کے علاوہ بے شمار پورٹر تھے جو اوپر جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے۔ ان پورٹروں کی پسندیدہ جگہ اردوکس کی مشہور چٹان ہے۔ اس چٹان کے اندر سونے کے لیے بھی جگہ ہے، اور یہیں پر وہ کھانا پکانا بھی کرتے ہیں اور چٹان کے آگے بیٹھ کر دھوپ سینکتے ہوئے سامنے کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ میں اوپر اس چٹان تک پہنچ جاؤں، لیکن یہ صرف خواہش ہی تھی، ہمت نہیں تھی۔ نیچے ہمارے کچن ٹینٹ میں بھی نیچے دو ڈائننگ ٹینٹ تھے جن کے اندر باقاعدہ ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں تھیں۔ مختلف خیموں میں سے مختلف ملکوں کی موسیقی بھی سنائی دے رہی تھی۔ اکثر سیاح اور کوہ پیما ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور تصویر کشی کر رہے تھے، اور اردوکس ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو تصویر اتارنے کے لیے فریم نہیں بنانا پڑتا۔ آپ کیمرے کا رخ کسی جانب کر کے بٹن دبا دیں، آپ کے پاس دنیا کی خوبصورت ترین چوٹیوں کی ایک خوبصورت تصویر ہوگی۔ اردوکس میں دنیا بھر کی زبانوں کے انداز سنائی دیتے تھے، اور اسے ایک بین الاقوامی خیمہ قصبہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اردوکس ریک کے عین نیچے وحید مجھے اوپر آتا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے ہاتھ آگے کیا جو میں نے تھینک یو کہہ کر تھام لیا۔ یہ مقام ہمارے کچن ٹینٹ سے خاصی بلندی پر تھا، اور یہاں سے پار کا منظر آپ کی آنکھوں کی سطح پر آ جاتا۔ پار کا منظر کیا تھا اس کا بیان شام ڈھلے ہوگا۔ سانس درست کرنے کے بعد میں نے وحید سے شاہد اور میاں صاحب کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، وہ دونوں اپنے ٹینٹ میں ریسٹ کرتا ہے، شاہد صاحب کچھ ڈاؤن ہے۔ ان کا خیمہ اوپر سے آتے راستے کی دوسری جانب تھا۔ شاہد صاحب، میں نے آواز دی، کیا بات ہے، ڈاؤن ہو گئے؟ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تھا مائی لیڈر، ان کی ٹہری ٹہری آواز آئی۔ ادھر اردوکس میں ذرا سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں وحید؟ ادھر زرد خیموں کے پاس ہیں صاحب۔ اور مرزا صاحب نظر نہیں آئے؟ وہ بھی ادھر ٹہلتا ہے صاحب۔ اور عامر؟ ادھر ہی ہے، وہ بھی ادھر ہیں زرد خیموں کے پاس۔ ادھر زرد خیموں میں کیا ہے وحید؟ ادھر اچھا میم صاحب ہے صاحب۔ وہ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر مسکرانے لگا۔ اگر ادھر اچھا میم صاحب ہے تو ہم ادھر کیا کر رہا ہے؟ بس تم یہاں میرا ٹینٹ لگاؤ اور اس کا اوپر اور اس کا پردہ ادھر بولترو کی طرف کھلے۔ بولترو سے رات کو سردی آئے گا، آنے دو، میں نے کہا۔ امریکی ٹیم کے زرد خیمے ایک قطار میں تھے، بہت عمدہ کوالٹی کے تھے،
اور ان کے آگے اتنی جگہ تھی کہ انسان اطمینان سے بیٹھ کر پار کے منظر کو دیکھ سکے۔ ٹرک میں یہ پہلی دوپہر تھی جب احساس ہوا کہ بلندی ایک تکلیف دہ چیز ہے اور یہ آپ کے بدن پر اپنا بوجھ ڈالتی ہے، اور پھر جگہ بھی اردو کس کی ہو جس کی ڈھلوان پر اوپر جائیں یا نیچے آئیں سانس کا مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں اب حد درجے احتیاط کر رہا تھا اور اتنے قدم چلتا تھا جتنے کہ آسانی سے چل سکتا، اور اگر محسوس کرتا تھا کہ چکر آنے کو ہے تو پھر آرام کر لیتا۔ اردو کس کے عین اوپر جو برف پوش چوٹی میٹرہارن سے مشابہ تھی وہ اردو کس پیک ہے۔ کاؤنٹ ایبریزی نے پہلی مرتبہ K2 اردو کس کی اسی بلندی پر جا کر دیکھا، اور یہ بلندی ہمارے خیموں سے بہت بلند تھی، اور وہاں تک آنے جانے کے لیے پورا ایک دن اور بہت ساری صحت درکار تھی۔ امریکی زرد خیموں کے باہر جو پبلک نظارہ کر رہی تھی وہ خاصی برگزیدہ تھی۔ مہم کے لیڈر صرف 72 برس کے تھے اور خاصے ہٹے کٹے تھے، باقی ممبران نوجوان تھے اور 60 اور 70 کے درمیان تھے۔ ان سب کا تعلق میڈیکل کے شعبے سے تھا۔ اپنے ڈاکٹر عمر صاحب ایک سنہری بالوں والی ماہی منڈا قسم کی ڈھلتی عمر کی نرس کے ساتھ مشغول تھے۔ وہ جب بھی میری جانب دیکھتے تو ذرا شرما کر مسکراتے۔ مرزا صاحب ایک سرجن کی بیزار سی ٹین ایج بیٹی کے ساتھ مسلسل محو گفتگو تھے۔ البتہ عامر ابھی تک بے یقین سا تھا اور تعین نہیں کر پایا تھا کہ نظر التفات کدھر کرے۔ چودھری صاحب ذرا ادھر تو آئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، ان سے ملاقات کریں۔ انہوں نے نرس کے ساتھ میرا تعارف کروایا اور مجھے ایک سر بھول گئے اور اس خاتون کو بتانے لگے کہ کس طرح انہوں نے امریکہ کی راکی ماؤنٹینز میں آوارہ گردی کی تھی، اور کیا یہ حسین اتفاق نہیں ہے کہ جو کیمرہ وہ استعمال کر رہی ہیں پاکستان میں، یہی کیمرہ انہوں نے امریکہ میں استعمال کیا تھا۔ اور نرس بہت غور سے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہی تھی اور اکثر اپنی سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک جنسی اوہ واقعی کہتی تھی کہ اس کے سینے پر بہت جگہ خالی تھی ہاتھ رکھنے کے لیے۔ اس دوران مرزا صاحب فارغ ہو گئے۔ تارڑ صاحب میں نے اسے ڈنر کے لیے دعوت دے دی ہے۔ پھر یہ کہ اس نے قبول نہیں کی، اور پھر یہ کہ کچھ معاملہ شروع تو ہوا ہے نا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس زرد قصبے میں مجھے کچھ خوش آمدید نہیں کہا گیا اور وہاں میری گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں نے سب سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی، جو انہوں نے بخوشی دے دی، اور میں اپنے خیمے کے راستے پر چڑھنے لگا۔ اردو کس کی سرسبز ڈھلوان پر میرا نیلا اور زرد ایگلو خیمہ دھوپ میں تھا، اور وحید نے میرا نیلا سلیپنگ بیگ ایک پتھر پر پھیلا رکھا تھا تاکہ وہ تھوڑی سی دھوپ اپنے ٹھنڈے وجود میں جذب کر سکے۔ سلیپنگ بیگ کے اوپر میری جرابیں سوکھ رہی تھیں اور ان کے پہلو میں میری پیاری کیمرہ بیٹریاں سورج کی شعاؤں سے چارج ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ خیمے کے لیے جگہ کا تعین کرتے ہوئے تھوڑی سی حماقت ہو گئی تھی، اور ظاہر ہے وحید سے نہیں مجھ سے ہو گئی تھی۔ مختلف راستوں میں سے ایک راستہ میرے خیمے کے پاس سے گزرتا، چنانچہ اردو کس چٹان سے اترتا ہوا ہر پورٹر اس خیمے میں جھانک کر پھر نیچے جاتا، لیکن ابھی پورٹرز کے علاوہ اس راستے پر خچروں کو اترنا تھا، اور ان کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی آواز نے مجھے ساری رات جگائے رکھنا تھا۔ لیکن یہ تو رات کی بات ہے۔ فی الحال میں نے اپنے ٹریکنگ بوٹ اتار کر پاؤں پر پاؤڈر لگایا اور خیمے کے اندر رکسیک سے ٹیک لگا کر اپنے بدن کو آرام دینے لگا۔ خابر سے میں کنکوڈیا کی امید کے جو دیے جھلملاتے تھے، یہاں اردو کس میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا چلا جا رہا تھا۔ یہاں جو بھی بات کرتا مشرق کی جانب ہاتھ لہرا کر کہتا۔ ادھر کنکوڈیا میں یا پرسوں جب میں K2 بیس کیمپ سے واپس آ رہا تھا، اور خبر یہ بھی تھی کہ موسم صاف اور چمکیلے ہیں، برف باری کا بھی امکان نہیں، کہ میری واحد فکر مندی بلندی کو سہار جانے کا مسئلہ تھا۔ سب کہتے تھے کہ جو شخص اردو کس میں بغیر کسی پرابلم کے رات گزار لیتا ہے، اسے آگے جا کر بھی دشواری پیش نہیں آتی۔
چنانچہ آج کی رات نے یا تو دیے بجھانے تھے یا دیوں کے بجائے مشعلیں روشن کر دینی تھیں۔ اردوکس کے تھیٹر میں چٹانوں کا کھیل۔ میرے خیمے کا پردہ سرکا اور سرد ہوا کے ساتھ ایک ہاتھ اندر آیا جس نے کافی کا ایک مگ تھام رکھا تھا۔ صاحب، یہ غلام تھا۔ میں باہر آتا ہوں۔ میں باہر آیا تو یہ ایک مختلف اردوکس تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور سرسبز ڈھلوان پر خیمے اور پتھر سائے میں آ چکے تھے۔ خیمے کے ساتھ ایک بہت بڑا ہموار سطح کا پتھر تھا۔ اس کے اوپر صبح کی ہلکی برف باری کے باعث تھوڑا سا پانی جمع تھا جسے میں نے ایک تولیے سے صاف کر لیا۔ سفری نوٹس لکھنے کے لیے کاغذ اور مارکر اور کافی کا مگ اس کے اوپر رکھ کر غلام کی مدد سے میں اس چھوٹے سے راج سنگھاسن پر جا بیٹھا۔ بسکٹ کھائے گا؟ غلام نے پوچھا۔ ہاں، کھائے گا۔ وہ بسکٹ لینے چلا گیا تھا۔ یہ پتھر واقعی ایک سنگی تخت کی مانند تھا اور میں اس پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور پار کا منظر میرے سامنے تھا۔ میں نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور سر جھکا کر نوٹس لکھنے لگا، لیکن میں بے ربط ہو رہا تھا۔ میرے ذہن سے بولتروں پر سفر کی پوری دوپہریں غائب ہو رہی تھیں۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ شاید یہ بلندی کا اثر تھا یا پار کے منظر کے سامنے بیٹھے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بے ربط ہو جاتا ہے۔ بسکٹ، غلام کی تیز آواز آئی۔ شکریہ غلام۔ ادھر زیادہ دیر نہیں بیٹھو، یہ سردی بیمار کرے گا۔ اور وہ نیچے چلا گیا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اردوکس کا کون سا ایسا امیج ہے جو اس جگہ کو تمہارے ذہن میں زندہ رکھتا ہے، تو میں کہوں گا خیموں کے باہر بیٹھے سیاح، کوہ پیما اور کوہ نورد، جو حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ہم وقت لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ سورج کے ساتھ ساتھ سائے بڑھتے اور کم ہوتے ہیں اور سارا دن مختلف اوقات میں یہ منظر مختلف رنگوں اور موسموں میں نظر آتا ہے۔ پار کے اس منظر میں دنیا کی مشہور یا بلند ترین چوٹیاں نہیں ہیں، وہاں صرف ٹرونگو چٹانیں اور ٹاورز ہیں، اور ایسے ہیں جیسے کسی تصویر کو آپ اپنی آنکھوں کی سطح پر دیکھ رہے ہوں۔ آپ جس ڈھلوان پر بیٹھے ہیں وہ نیچے آرمی کیمپ کی کھائی تک اترتی ہے، پھر وہاں سے بولترو ابھرتا ہے اور ایک لق و دق صحرا کی ٹیلوں کی طرح پھیلتا چلا جاتا ہے دوسرے کنارے پر۔ اور حیرت ہے کہ یہاں سے یہ کنارہ دور نہیں لگتا ہے کہ ایک مختصر سی سیر ہوگی وہاں تک، لیکن یہ ایک دن کا سفر ہوگا۔ کھائیوں، دراڑوں اور ندیوں کے پار تو دوسرے کنارے پر تانبے رنگ کی چٹانیں سیدھی اوپر جاتی ہیں اور ان پر برف بہت کم ہے، کیونکہ برف کو رکنے کے لیے جگہ چاہیے، اور ان چٹانوں میں کوہ پیماؤں کے پاؤں ٹکنے کے لیے جگہ نہیں، تو برف کے لیے کہاں سے آئے گی؟ ٹرونگوس کے برابر میں بیانگو کا گلیشیئر ہے۔ یہاں سے پایو پیک کی برفیلی بلندی بھی بہت دل نشین ہونے لگتی ہے۔ پایو بھی اسی لیے مشکل چوٹی ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی عمودی چٹان ہے۔ پایو اس سامنے والے منظر کی بائیں ہاتھ پر پہلی تصویر ہے، اس کے برابر علی بہاؤ کا ٹاور، اور پھر ٹرونگوس چٹانیں، اور پھر نیملیس ٹاور۔ نیملیس ٹاور یعنی اس ٹاور کا کوئی نام نہیں، بے نام مینار، 6250 میٹر اونچا اور ایک بابل کا مینار تھا۔ اس کی شکل اور وجاہت حیرت انگیز ہے۔ یہ بھی ایک فینٹیسی لگتا ہے، داستانوں میں سے ایک مینار جس پر کوئی شہزادی قید کر دی جاتی ہے، جس پر وہ پرندہ بسیرا کرتا ہے جس کے پنجوں میں سندباد جہازی ہے، اور ایک ایسا مینار جو وادی طلسم کے آگے ایک پردہ ہے اور ایک حجاب ہے، جسے کوہ پیما نے پہلی بار اس کی چوٹی پر قدم رکھا ہوگا اور اس نے محسوس کیا ہوگا۔ لیکن یہ نیملیس کیوں ہے؟ اس کا کیوں کوئی نام نہیں رکھا گیا؟ گیلین روویل کا کہنا ہے یہ ناممکن ہے کہ اسے کوئی بھی نام نہ دیا جائے۔ کسی بھی نام کے ساتھ جو شکل ذہن میں آتی ہے اس کی وہ شکل نہیں۔ یہ ٹاور نام سے زیادہ بلند ہے، یہ اتنا ابدی ہے کہ اس کا ایک فنا ہو جانے والا نام نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے نیملیس ٹاور۔ شام گہری ہو رہی تھی اور اردوکس میں تاریکی اتر رہی تھی، لیکن پار کے منظر میں آخری زرد روشنیوں اور کہیں کہیں چھید کرتی تیز شعاؤں کا
اور چٹانوں پر چھائے سفید بادلوں کا ایک رنگ بدلتا کھیل ہے۔ ٹرانگو کی چٹانیں سائے میں تھیں اور علی بہاؤ اور نیملیس ٹاور کے نصف حصے میں دھوپ تھے اور ان سے سفید بادل بڑے بڑے مرغولوں کی طرح لپٹے ہوئے تھے، اور درمیان میں ایک گلیشیئر کی برف پر زرد روشنی تھی۔ پھر میں نے انہیں ابھی بہت دیر تک نہیں دیکھا تھا کہ وہ سب دھوپ اور ہلکی زرد روشنی سے خالی ہو گئے، اور چند لمحوں کے بعد وہاں تاریکی کے گہرے ہونے کا عمل شروع ہو گیا۔ بادلوں کی سفیدی اور ٹرانگوس میں بکھری برف دیر تک آنکھوں کے سامنے رہی، پھر آنکھوں کے اندر آ گئی، پھر تاریک ہو گئی۔ میں جس پتھر پر بیٹھا ان چٹانوں کی شاہکار کی صدارت کر رہا تھا وہ برف ہو چکا تھا، اور پھر نیچے کی چند ٹینٹ میں لالٹین جل چکی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اوپن ایئر تھیٹر تھا جس کے سٹیج پر پایو پیک، علی بہاؤ ٹاور، ٹرانگوس ٹاور، نیملیس ٹاور اور بیانگو آتے ہیں اور اپنے جلال اور جمال کے ساتھ اور رنگوں کے بدلتے دھوپ دکھا کر شام کے پردے کے پیچھے روپوش ہو جاتے ہیں۔ ایک کے سوا تمام زرد خیموں میں روشنی تھی۔ میرے اوپر اردوکس چٹان کے اوپر پورٹروں نے آگ جلا رکھی تھی اور اس کی لو باہر آ کر چٹان پر جھل ملاتی۔ نیچے سے کسی نے مجھے پکارا۔ کچن ٹینٹ کے باہر وحید کھڑا تھا، ہاتھ میں لالٹین لیے۔ صاحب کھانا کھاؤ۔ اردوکس کی ڈھلوان پر کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ لالٹین کے ساتھ اوپر آ جاؤ وحید، میں نے کہا۔ تاریک میں لالٹین کی روشنی ایک پینڈولم کی طرح جھولتی اوپر آنے لگی۔ ان گوروں میں تو اخلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ مرزا بے حد مایوسی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ بھلا کوئی بات ہے؟ کیا ہوا مرزا صاحب؟ عامر نے جان بوجھ کر پوچھا، حالانکہ وہ جانتا تھا۔ دیکھیں جناب، میں نے اس گوری کو کھانے پر بلوایا، وہ نہیں آئی، چلو اس کی مرضی۔ اب میں نے تو ابھی ابھی اوپر سے جھانکا تو وہ اپنے ڈائننگ ٹینٹ میں کھانا کھا رہی ہے۔ نہ کھاتی بھوکی مر جاتی؟ میاں صاحب پوچھے۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے اسے کھانے پر بلایا تھا نا؟ ٹھیک، تو اسے بھی مجھے کھانے پر بلانا چاہیے تھا، اس نے نہیں بلایا۔ لیکن مرزا صاحب، اس نے تو آپ کی دعوت قبول نہیں کی۔ لیکن میں نے تو اس کی دعوت قبول کرنی تھی نا۔ یہ ہے ان گوروں کا اخلاق۔ مرزا بہت اپسیٹ تھا۔ خان صاحب، آپ کے کیس کا کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب سے دریافت کیا گیا۔ چودھری صاحب نرس ہو، امریکی ہو، 1 مہینے سے بزرگ حضرات کے ساتھ خالی پھرتی رہی ہو، اور پھر اردو کس جیسی جگہ ہو تو… انہوں نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر سب نے کھسک کر ڈاکٹر صاحب کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ غلام نے بھی ہی کرنے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ پھر کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے معصومیت سے پوچھا۔ پھر کوئی ہلہ گلہ، کوئی پیار کا اقرار، کوئی میل ملاپ۔ میاں صاحب لہر میں آ گئے تھے۔ کچھ ہوا؟ نہیں۔ کیوں؟ عامر سے پوچھیں۔ سب لوگ عامر کی طرف دیکھنے لگے کہ بھلا کیس ڈاکٹر صاحب کا اور اس کی تشخیص عامر کرے۔ میں یوں ہی ٹہلتا ہوا ادھر چلا گیا تھا۔ جی ہاں، یوں ہی ٹہلتا۔ مرزا صاحب نے ناک چڑھائی۔ یار پوری بات تو سن لو، عامر نے ذرا غصے سے کہا۔ تو وہ نرس ایک بوڑھے کے ساتھ کھڑی تھی جو 30 برس پیشتر بھی ان علاقوں میں آیا تھا، اور وہ اسے سمجھ رہا تھا کہ دیکھو، ان نیٹو لوگوں میں دلچسپی لینا اچھی بات نہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں، یہ نیٹو بڑے عیار اور کمینے ہوتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر یہی ڈائلاگ ڈاکٹر صاحب کو سنا دیے۔ تو پھر؟ سب نے پھر پوچھا اور ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، یہ بندر کا بچہ امریکن مجھ جیسے غیور پٹھان کے بارے میں کہے کہ میں نیٹو ہوں اور کمینہ اور عیار ہوں۔ میں رہ کر آیا ہوں امریکہ، اور میں نے ان کی… بہرحال میں تو کرٹسی سے اس گوری نرس کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، بھلا میں پرواہ کرتا ان گوریوں کی؟ ہم تو جی کرتے ہیں، شاہد صاحب آرام سے بولے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک گوری نرس چاہے تیار بھی ہو، ایک پٹھان اور ایک پاکستانی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ بڑے ضبط اور حوصلے کا کام ہے جی۔ شاہد صاحب پھر بولے۔ میں گواہ ہوں جی، عامر کہنے لگا۔ نرس نے 2-3 بار ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور ہائے وغیرہ کہا، لیکن انہوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔
ڈنر سرو کیا گیا اور جو کچھ بھی تھا ذرا کچا تھا، پکا نہیں تھا۔ ادھر ہائٹ ہے سر، دال نہیں گلتا، پریشر کوکر میں بھی نہیں گلتا۔ غلام نے جواز پیش کیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر شاید مرزا صاحب کہنے لگے، یار آج تو لگ رہا ہے ہم پرسوں تک کنکوڈیا پہنچ جائیں گے۔ اوئے چپ ہو جاؤ، میاں صاحب نے فوراً ٹوک دیا، بس چپ، جب پہنچ جائیں گے تو پھر بات کرنا۔ لیکن میاں صاحب کل شام انشاءاللہ گوریٹو اور پرسوں۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میاں صاحب کا بس چلتا تو اٹھ کر لوگوں کے منہ پر ٹیپ لگا دیتے۔ ابھی کچھ پتہ نہیں، ایک پورٹر کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جو 2 دن کا سفر کنکوڈیا تک ہے، بس اللہ ہی اللہ، کئی ٹریکر یہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، اسی لیے ابھی چپ۔ مرزا صاحب کھانسے۔ ویسے کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، اس گوری نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ آپ بھی چپ، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ پھر شاید اپنے آپ سے کہنے لگے، واقعی کوئی گلیشیئر تب تک آپ کا نہیں ہو جاتا جب تک کہ آپ واپس گھر نہیں پہنچ جاتے، کیونکہ وہ کسی لمحے بھی آپ کو اپنے اندر دفن کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم کنکوڈیا نہیں پہنچ جاتے، پھر خیریت سے اپنے گھروں کی چوکھٹیں پار نہیں کر جاتے، تب تک چپ۔ اردوکس کی لمبی لٹکتی گھاس کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں۔ اس شب اردوکس کی ڈھلوانوں پر خچر پریڈ ہو رہی تھی۔ یہ پریڈ 11 بجے رات کے لگ بھگ شروع ہوئی اور صبح صادق تک جاری رہی۔ یہ خچر وہاں کیوں گھوم رہے تھے اور کبھی ہمارے خیموں کی رسیوں سے کیوں الجھ جاتے تھے، اور اگر ان کے معدے خراب تھے تو خیمے کے اندر تک یہ اطلاع کیوں پھیل جاتی تھی، اس کے بارے میں ہم لا علم تھے، کیونکہ ہم تو اپنے سلیپنگ بیگ میں پیک ہو کر سونا چاہتے تھے، اور ان کی سریلی گھنٹیاں کبھی ہمارے کانوں میں بجتی تھیں اور کبھی دور سے سنائی دیتی، سونے نہ دیتی تھیں۔ کبھی وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے اور اٹکیلیاں کرتے، اور اگر انسان شدید سردی میں بہت دیر تک جاگے تو اسے دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے مسائل جن کے حل کے لیے سلیپنگ بیگ کی زپ کھول کر باہر آنا، پھر اندھیرے میں بیٹری تلاش کرنا، پھر سویٹر پہننا اور سلیپر ڈھونڈنا، خیمے کی 3 زپیں کھول کر کسی طرح باہر آنا، اور باہر آ کر سردی سے کبڑے ہوتے ہوئے کسی پتھر کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ایک اور زپ کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنا اور اردوکس کی رات میں کرنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے عام انسان صبح تک ان مسائل کو دبائے بیٹھا رہتا ہے کہ روشنی ہوگی تو دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، کہ روشنی ہوگی تو دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اس رات 2 مرتبہ اردوکس کا پورا علاقہ گونجدار اور مسلسل آوازوں سے جیسے متحرک ہوا۔ شاید بیانگو یا نیملیس ٹاور سے ایوالانچ نیچے بالتورو تک آیا تھا۔ اردوکس کے وسیع تھیٹر میں ساؤنڈ سسٹم اس نوعیت کا تھا کہ یہاں آواز گونجتی بہت تھی۔ برفانی تودہ گرنے کے بہت دیر بعد تک اس کی گونج سنائی دیتی رہی۔ ان کی وجہ سے خچر پریڈ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور پھر جاری ہو گئی، اور ہم اپنے مسائل دبائے بیٹھے رہے، پھر بیٹھے بیٹھے اونگ گئے۔ خیمے کا پردہ تیز روشنی سے جو دھوپ کی تھی جگمگاتا تھا۔ خچر پریڈ ختم ہو چکی تھی اور اب پورٹر پریڈ شروع تھی۔ جو بھی نیچے آ رہا ہوتا وہ میرے خیمے کے پردے میں سے جھانک کر مجھے ایک مسکراہٹ سے نوازتا اور چلا جاتا۔ اردوکس میں ایک بے بادل اور بے مثل دھوپ والی صبح تھی۔ میں خیمے سے باہر آیا۔ اردوکس چٹان ایک سنہری مشروم کی طرح روشن تھی، اور اس کے چوڑے پلیٹ فارم پر 2 پورٹرز آنکھوں پر ہاتھ رکھے نیچے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پار کے منظر کی طرف دیکھا تو وہ منظر وہاں نہیں تھا۔ پایو پیک، علی بہاؤ ٹاور، ٹرانگوس اور نیملیس ٹاور اور بیانگو موجود تھے، لیکن پچھلی شام والا منظر موجود نہ تھا۔ موسم اتنا صاف تھا، آسمان اتنا نیلا تھا کہ یہ چٹانیں اور مینار بالکل صاف اور ننگے نظر آتے تھے، جیسے بھورے گتے سے بنا کر بالترو کے کنارے پر رکھ دیے گئے ہوں۔ یہ بے رنگ اور بغیر شخصیت کے تھے، جیسے کتابوں میں شائع شدہ تصویریں ہوتی ہیں۔ کل شام نے، سفید بادلوں نے اور زرد روشنیوں نے انہیں زندگی دی تھی جو اب تک نہیں تھی۔ ان کی شخصیت ختم ہو گئی تھی، اور اب چمکتی دھوپ میں وہ بے جان چٹانیں اور پتھروں کے مینار تھے۔ میرے سوا سب لوگ اتنے صاف اور روشن منظر سے خوش تھے،
اور ان کے کیمرے کلک کلک چل رہے تھے۔ میں نے بے دلی سے ویڈیو کا ایک منظر بنایا اور پیکنگ شروع کر دی۔ آج ہمارے سامنے ایک طویل دن تھا، طویل اور مشقت والا اور پرخطر۔ ہمیں گوریٹو تک پہنچنا تھا۔ غلام کچن ٹینٹ سمیٹ چکا تھا اور پورٹرز کے ذمے بوجھ لگا رہا تھا۔ میں نیچے گیا تو کہنے لگا، صاحب ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بولو۔ پرے کھڑے ایک بلتی شکل کے مسوڑے دکھاتے پورٹر کو اس نے بلوایا، اسحاق ادھر آؤ۔ اسحاق آ گیا اور بلتی زبان میں ایک لمبی تقریر شروع کر دی۔ غلام یہ کیا کہتا ہے؟ سر ہم 2 پڑاؤ بعد جتنا سامان کم ہوتا ہے اتنا پورٹر فارغ کر دیتا ہے۔ پہلے پایوں میں 2 واپس کیا، آج اردوکس میں اسے فارغ کیا ہے اور معاہدے کے مطابق پوری ادائیگی کر کے کیا ہے، لیکن یہ بہت روتا ہے سر۔ یہ روتا ہے؟ میں نے اس کی بے دانت مسکراہٹ کو دیکھا۔ یہ تو ہنستا ہے۔ یہ ہنستا ہے تو روتا ہے صاحب۔ تو ٹھیک ہے، یہ روتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ غلام نے گرج کر کہا، اور اسحاق نے پھر مسوڑوں میں اٹکے چند دانت نکال کر بلتی میں تقریر شروع کر دی۔ غلام یہ کیا کہتا ہے؟ یہ روتا ہے صاحب۔ غلام نے پھر کہا، کہتا ہے مجھے خدا کے واسطے فارغ مت کرو، کنکوڈیا لے جاؤ، پھر سکولے تک واپسی پر ساتھ رکھو، نہیں رکھو گی تو میری بیوی بھاگ جائے گی۔ بیوی بھاگ جائے گی؟ میں نے ذرا دلچسپی لی۔ اگر بیوی اس قسم کی ہے تو اسے ہر صورت فارغ کر دو تاکہ یہ گھر واپس جا کر اس کا بندوبست کرے۔ ویسے اس کا بیوی کس کے ساتھ بھاگ جائے گا؟ اپنے باپ کے ساتھ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کا بیوی اپنے باپ کے ساتھ کس طرح بھاگ سکتی ہے؟ میں نے سوچا یہ غلام کا بچہ اپنی حیثیت نہیں پہچانتا اور مالک کے ساتھ خواہ مخواہ فری ہو رہا ہے، لیکن غلام کا چہرہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا، اس لیے کہ وہ ابھی اس کا بیوی نہیں ہے۔ یعنی یہ طے ہوا کہ اسحاق کو اگر ہم آج اردوکس میں فارغ کر کے واپس بھیج دیتے ہیں تو اس کا بیوی جو ابھی اس کا بیوی نہیں ہے اپنے باپ کے ساتھ بھاگ جائے گا، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک صاحب۔ غلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ وحید کے علاوہ دوسرے پورٹرز بھی اپنے سامان اور بوجھ وغیرہ سے ٹیک لگائے ان مذاکرات کو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ میں بتاؤں صاحب؟ وحید نے نہایت فلسفیانہ انداز میں داڑھی کھجا کر سر ہلایا۔ ہاں تم بھی کوشش کر لو۔ اسحاق کے گلے میں ایک سفید رومال تھا اور اس نے سر کو ایک بندر ٹوپی سے ڈھانک رکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مسلسل تھی۔ صاحب اگر آپ اسحاق کو ادھر سے فارغ کرتا ہے تو اس کے پاس کم پیسہ ہوگا، اگر کم پیسہ ہوگا تو یہ اپنی بیوی کیسے خریدے گا؟ بیوی خریدے گا؟ حیرت سے میرا منہ کھل گیا۔ نہیں صاحب، خریدے گا نہیں، ہمارا اردوکس ٹھیک نہیں۔ اس نے بیوی کے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کنکوڈیا سے واپسی پر اسے ایک خاص رقم دے گا۔ اگر یہ رقم دے گا تو اس کا باپ اس کے ساتھ شادی بنا دے گا، نہیں تو نہیں بنائے گا، اور اپنا بیٹی کو لے کر خبلو چلا جائے گا، یعنی بھاگ جائے گا۔ شادی تو اس غریب کا ہونا چاہیے غلام۔ میں نے اسحاق کے کندھے کو تھپک کر کہا، اس کو جواب نہیں دو۔ تھینک یو سر۔ اسحاق بے حد شکر گزار ہو رہا تھا۔ اس نے تھینک یو کے بعد پھر بلتی میں تقریر شروع کر دی۔ اب یہ کیا کہتا ہے غلام؟ سر یہ کہتا ہے کہ میرا دونوں بیوی آپ کو بہت دعا دے گا۔ کون سا بیوی؟ پہلے والا بیوی سر، اس کا پہلا 2 بیوی ہے، اب یہ تیسرا بیوی کے لیے رقم جمع کر رہا ہے۔ پہلے والا بیوی آپ کو دعا اس لیے دے گا کہ سر تیسرا بیوی جب آئے گا تو کھیت اور گھر کا سارا کام وہ کرے گا۔ تھینک یو سر۔ اسحاق نے پھر کہا، 3 بیوی؟ میں نے 3 انگلیاں اٹھا کر پوچھا۔ ہاں۔ اس نے سر ہلایا اور پھر خوشی خوشی اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ بقیہ پورٹرز بھی کوچ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ اردوکس اجڑ رہا تھا، کچھ آگے جا چکے تھے اور کچھ تیار بیٹھے تھے۔ بیانگو گلیشیئر کی جانب سے ایک دھماکہ نما گونج پیدا ہوئی اور بولتروں پر سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچی اور مدھم ہو گئی۔ سب لوگ ادھر دیکھنے لگے۔ بیانگو پر ایک سفید ہلکا سا غبار اٹھ رہا تھا۔ موسم صاف ہو تو دھوپ تیز ہوتی ہے اور اس کی گرمی سے تودے صبح سویرے ہی کھسکنے لگتے ہیں۔
اردوکس چٹان پوری کی پوری دھوپ میں آ چکی تھی اور حیرت انگیز طور پر ایک پتھریلی سنہری مشروم سے مشابہ تھی۔ نیملیس ٹاور کے گرد ایک چھوٹا سا بادل وجود میں آ چکا تھا۔ کیا واقعی یہ ناممکن ہے کہ اسے کوئی بھی نام دیا جائے؟ کسی بھی نام کے ساتھ جو شکل ذہن میں آتی ہے اس کی وہ شکل نہیں تھی۔ کیا یہ درست ہے کہ یہ ٹاور نام سے زیادہ بلند ہے، اتنا ابدی ہے کہ اس کا ایک فنا ہو جانے والا نام نہیں رکھا جا سکتا؟ اردوکس کی لمبی لٹکتی گھاس میں ایک راستہ نیچے بالترو تک جاتا تھا اور پھر اس کا رخ گوریٹو کی جانب ہو جاتا ہے۔ اس راستے پر مجھے یہاں سے دکھائی دیتا تھا کہ ایک بڑے پتھر کے پہلو میں 3-4 قبروں کے نشان ہیں۔ یہ قبریں ان پورٹرز کی تھیں جو بیمار ہوئے یا کسی حادثے کا شکار ہوئے اور ان کے ساتھیوں نے انہیں یہیں دفن کر دیا۔ چند پتھر اور گھاس اور 2-3 چیتڑے جو کبھی کبھی ہوا کے زور سے سر اٹھا لیتے۔ اس راستے پر پورٹرز اتر رہے تھے۔ قبروں کے نزدیک پہنچ کر وہ رکتے اور دعا کرتے اور پھر چلے جاتے۔ ایک پورٹر اپنے بوجھ سمیت بہت دیر سے ان قبروں کے سرہانے کھڑا تھا۔ پس منظر میں بیانگوں کی برف پوش چٹانیں اور گلیشیئر صاف موسموں میں شفاف دکھائی دیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ پورٹر جو بہت دیر سے قبروں کے سرہانے کھڑا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ان قبروں میں اس کے جو ساتھی دفن ہیں ان کا کیا نام ہے؟ اور وہ پورٹر بھی بے نام ہے۔ قبروں میں دفن لوگ بھی بے نام اور وہ ٹاور بھی بے نام، اس لیے کہ فنا کے سائے تلے جو کچھ ہے وہ سب بے نام ہے۔ میں بھی بے نام قبروں کے پاس جا کر رکا، ان میں دفن بے نام لوگوں کے لیے دعا کی اور آگے چلا گیا۔ آج ہمیں گوریٹو پہنچنا تھا، ٹریک کا سب سے طویل اور مشکل دن، لیکن فی الحال میں اکیلا جا رہا تھا کیونکہ میں ایک تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں کنکورڈیا کے سفر کے لیے بالکل اکیلا نکلتا تو بالترو کی ویران وسعت میں تنہا چلنا کیسا لگتا؟ 15-20 منٹ اردوکس میں سے نکلنے والی ٹریفک ختم ہو گئی۔ میں 5-7 منٹ تو بہت آرام سے چلا، گہرے سانس لیتا، بہت سنجیدگی سے آس پاس دیکھتا، جو چیزیں حیران کرتی تھیں ان پر غور کرتا۔ اردوکس سے گوریٹو کے درمیان آپ کو حیران کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین چوٹیاں، گلیشیئر اور ان کی شکلیں، ندیاں اور برف کے انبار، اور بالترو کے قصبے اور شہر جو ویران ہیں کہ آپ انہیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور بالآخر حیران رہ جاتے ہیں۔ حیران ہونا حیرانی کی حد سے پرے ایک منزل ہے۔ جی ہاں، میں 5-7 منٹ ہی آرام سے چلا اور پھر مجھ پر اللہ تعالیٰ کی تراشی ہوئی سب سے شاندار لینڈسکیپ کی دہشت طاری ہو گئی۔ میری کیا اوقات کہ میں اس میں سے چل رہا ہوں، میری کیا حیثیت کہ یہاں سانس لوں اور اپنا نام یاد رکھوں۔ یہاں تو دنیا کا بلند ترین چٹانی ٹاور بھی بے نام ہے۔ میرے اندر خوف سرایت کرنے لگا۔ بالترو اور اس کی ویران وسعت مجھ پر حاوی ہونے لگی۔ گلیشیئر جو دھوپ میں پگھلتا ہے، سمٹتا ہے، ٹوٹتا ہے اور گرتا ہے، اور اس پر جو پتھر لڑکتے ہیں اور تالابوں میں گرتے ہیں، ان کی آوازیں خاموشی میں اٹھتی ہیں اور میرے اندر خوف کی جھیل میں اتر جاتی ہیں اور اسے بڑا کر دیتی ہیں۔ اور یہاں ڈاکٹر صاحب والے خدشے نے مجھے پریشان کر دیا کہ یہاں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو۔ میں ایک گلیشیئر کے کنارے پر پتھروں اور سنگریزوں پر چل رہا ہوں اور میرا راستہ اس کی دھار پر ہے۔ برف کی ڈھلوان نیچے جا رہی ہے اور نیچے ایک ندی بہہ رہی ہے اور اس میں برف کے ٹکڑے تیرتے ڈوبتے چلے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں سے گرے تو ان برف کے ٹکڑوں میں نظر نہیں آئے گا اور 2-4 لمحوں کے بعد بہاؤ کے ساتھ گلیشیئر کے نیچے چلا جائے گا، اور کہاں جا کر نکلے گا؟ شاید لاہور میں۔ ایک ایسی دراڑ راستے میں آتی ہے جس کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں تھے، لاپرواہی سے پھلانگ جاتے تھے، لیکن میں یہاں رکا اور بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ معمولی سی دراڑ تھی، لیکن مجھ میں تنہا اسے پھلانگنے کی جرت نہیں تھی۔ کوئی تو ہو جو دیکھ رہا ہو، اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے پھلانگتے ہوئے میں مکمل دہشت کی زد میں تھا۔ میرا خیال تھا کہ بالترو کے ویرانے میں تنہا چلوں گا تو پتہ نہیں کیا کیا اچھوتے احساس میرے بدن اور دماغ پر وارد ہوں گے۔ چوٹیوں کی بلندیوں سے مجھ پر ایسے خیال اتریں گے جو آج تک کسی اور کے نصیب میں نہیں تھے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں بالترو پر اکیلا نہیں چل رہا تھا۔ میں نے رکسیک اتار کر نیچے رکھا
اور پانی کے 2-3 گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد ایک پتھر سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ میرے عین سامنے بولتروں کے بھورے چٹانوں کے پار بیانگوں کی سفید برفیلی دیواریں تھیں۔ مجھے ابھی سے ایک بات کا احساس ہو گیا تھا، اردو کس سے آگے بولترو بہت ہی کٹا پھٹا تھا اور اس میں گہرائیاں زیادہ آ رہی تھیں اور اسی حساب سے بلندیاں بھی بڑھتی چلی جاتی تھیں۔ گلیشیئر کے بڑے بڑے حصے دھوپ سے پگھل رہے تھے اور پانی بہنے کا شور زیادہ ہو رہا تھا۔ یہاں راستے بھی زیادہ واضح نہیں تھے، آپ کو اپنے تجربے کے مطابق چلنا پڑتا تھا۔ پہلے کی طرح یہاں بھی آپ کی بہتری اسی میں تھی کہ احتیاط سے چلیں اور کوئی غلطی نہ کریں۔ اردوکس کی جانب سے سب سے پہلے پورٹر اسحاق آیا۔ مجھے آرام کرتا دیکھ کر اس نے اپنی مسوڑا مسکراہٹ کی نمائش کی اور میں نے جواب میں ہاتھ اٹھا کر 3 انگلیاں کھڑی کر دیں۔ اس نے زور زور سے سر ہلایا اور مسرور و شادماں آگے بڑھ گیا، اس کے پیچھے غلام اور پھر بقیہ پورٹر۔ ہم سب میں سے میاں صاحب، عامر، مرزا صاحب اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھا چلنے والوں میں سے تھے، اگرچہ میاں صاحب کا پاؤں زخمی تھا اور پہلے روز کے چھالے ابھی تک تکلیف دہ تھے، لیکن وہ اپنے دبلے پتلے جسم کے ساتھ تیر کی طرح تیرتے چلے جاتے۔ عامر اپنی دونوں واکنگ سٹکس کے ساتھ ایک خاص ٹہراؤ اور ردھم کے ساتھ تھکے بغیر چلتا جاتا۔ مرزا صاحب چونکہ ذرا مختلف تھے اس لیے بہت پھرتیلے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا جھجکتے ہوئے ٹہلتے ہوئے چلتے تھے۔ شاہد صاحب آہستہ آہستہ کچھوے کی طرح سلو اینڈ سٹیڈی چلتے تھے، اور میں چونکہ لیڈر تھا اس لیے مجبوری کے تحت مجھے تو چلنا ہی پڑتا تھا۔ لیکن میں اپنے آپ سے بہت خوش تھا، من ہی من میں اپنے آپ کو شاباشی دیتا کہ اس عمر رسیدگی میں اتنے بھدے جسم کے ساتھ چلنا اور بولتروں پر چلنا، اور یقین کریں نو پرابلم، میں اپنے آپ سے بہت خوش تھا۔ میرا خیال ہے ہر انسان کے اندر ہمت اور طاقت کے خفیہ ریزرو موجود ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں اپنا کام دکھاتے ہیں، لیکن صرف ان انسانوں کے لیے جو ارادہ مضبوط رکھتے ہیں۔ ارادہ مضبوط رکھنا میری مجبوری تھا، کیونکہ میں ماشاء اللہ لیڈر جو تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی نمودار ہو گئے، اور شکر ہے آج انہوں نے ملتانی کرتے کے بجائے ٹریک سوٹ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ لباس کے ایک بہت اہم جز کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا۔ جہاں ہم الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچنے کے لیے چہرے اور ہاتھوں میں سن بلاک کریم ملتے تھے، وہاں یہ احتیاط بھی کرتے تھے کہ گلیشیئر پر چلتے ہوئے سیاہ چشمہ ضرور استعمال کریں۔ جہاں سفید برف کی چمک ہوگی، سیاہ چشمے کے بغیر آپ کی آنکھیں زخمی ہو سکتی ہیں اور بینائی میں واضح فرق آ سکتا ہے۔ اس لیے دوائیوں کے سٹاک میں آئی ڈراپس بھی ضروری ہیں۔ جی چودھری صاحب، آپ تو بہت پھرتیاں دکھا رہے تھے، یہ لیجئے اپنے حصے کے وٹامنز۔ انہوں نے چند رنگ برنگی گولیاں مجھے تھما دیں۔ سوری، مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یاد تھا، چلیے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آج میں صبح سے ہی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ میں گھوڑا نہیں ہوں، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ کچھ گدھا سا ہو رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اختلاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ ویسے یہ وٹامن پھانک لیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ آج ٹریک بھی ذرا ٹف ہے۔ اتنی دیر میں عامر بھی پہنچ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ تارڑ صاحب کیٹو کہانی کا نام بدل دیں، آج بھی بی پی والا معاملہ ہے۔ اردوکس بولترو کے دائیں کنارے پر تھا اور ہم اس وقت آہستہ آہستہ بائیں کنارے کی جانب بیانگوں کی سمت چل رہے تھے۔ ایک بھربھری سلیٹی بلندی آئی، ہم اوپر پہنچے تو وہ پھر نیچے جا رہی تھی، اور نیچے ایک بہت زوردار نالا پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا۔ اس نالے نے ہمیں خوفزدہ نہیں کیا، لیکن اس کے پار جو ایک دم اوپر اٹھتا ہوا راستہ تھا اور جس پر اس وقت ایک پورٹر بہت احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا، ہمیں اس راستے نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ جیسے آپ سٹیج پر جب اپنا کردار ادا کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں تو آپ کا صرف اپنے آپ پر انحصار ہوتا ہے، کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہال میں بیٹھے لوگ ہمت بندھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی جگہ آ کر ایکٹنگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان علاقوں میں جو موت کی آغوش والے راستے ہوتے ہیں ان پر چلنا تو آپ ہی کو ہوتا ہے، چاہے آپ کے ساتھی اور پورٹرز آپ کی ہمت بندھاتے رہیں۔
اس سفر کے دوران جتنے خطرناک مراحل درپیش ہوئے میں نے ان سب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں وہی لفظ اور وہی خوف دہراتا۔ اکثر ایک ایسا راستہ سامنے آتا جس پر شاہد صاحب ڈولتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے سنگریزے ان کے بوٹوں سے ٹکرا کر گلیشیئر پر سے نیچے گر جاتے، اور نیچے ایک بہت بڑی دراڑ ہے اور یہ سنگریزے اس دراڑ میں گم ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے سنگریزوں کے علاوہ جو کچھ بھی نیچے جائے گا اس میں گم ہو جائے گا۔ چنانچہ اب زیادہ بحث نہیں کرتے اور چپکے سے اس راستے پر قدم رکھ دیتے ہیں، دل کو مضبوط کر کے، پاؤں کو جما کر، اور نظر راستے پر ایسے کہ ایک سنگریزے کی شکل یاد ہو جائے۔ آپ کے بعد آنے والا بھی یہی سوچے گا کہ تارڑ صاحب چلتے جا رہے ہیں تو اللہ مالک ہے۔ البتہ اس مقام سے گزر کر ہر شخص ماتھے سے پسینہ پونچھ کر سر ضرور ہلاتا ہے۔